وسلم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ينادي مناد من السماء في كل ليلة من شهر رمضان: يا طالب الخير أقبل، يا باغي الشر أقصر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. معزز مہینہ، برکت والا مہینہ، عظمت والا مہینہ بڑی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے نکلتا جا رہا ہے. حق تعالی شان نے اس امت محمدیہ کو بڑے عجیب انداز سے اس ماہ محترم کے روزوں کے بارے میں حکم فرمایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. اے میرے عاشقوں، ایمان والو، مجھ سے محبت کرنے والوں. میں نے کئی دفعہ عرض کیا آمنو کا معنی ہے عاشق، مجھ سے عشق کرنے والوں، مجھ سے محبت کرنے والوں، میرے اوپر ایمان لانے والوں. کتب علیکم الصیام، تمہارے محبوب کی طرف سے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا جا رہا ہے. عاشقوں سن لو، کتب علیکم الصیام، تمہارے اوپر روزے فرض ہو رہے ہیں. کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے انبیاء کی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. تشبیہ دی ہے، جیسے سابقہ امتوں پر روزے میں نے فرض کیے، تمہارے اوپر بھی روزے فرض کیے جا رہے ہیں. تشبیہ دینے کا کیا مقصد ہے؟ مفسرین نے بڑا نکتہ لکھا ہے. تشبیہ دینے میں سہولت پیدا کرنا مقصود ہے. یہ کوئی نئی عبادت نہیں ہے جو صرف تمہارے اوپر لازم ہو رہی ہو اور تمہیں بوجھ محسوس ہو رہا ہو. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کی امتوں پر بھی یہ عبادت فرض ہو چکی ہے. تمہارے اوپر بھی وہی عبادت لازم ہو رہی ہے، کوئی نئی عبادت نہیں. بوجھ نہ محسوس کرنا. تو اس تشبیہ میں سہولت پیدا ہو جاتی ہے. اچھا یار، ان لوگوں نے بھی تو روزہ رکھا ہے تو ہمیں بھی غیرت کرنی چاہیے، اور پھر ہمیں اس لیے بھی زیادہ غیرت کرنی چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک خصوصی خطاب سے بھی نوازا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. سابقہ انبیاء تو گویا عوام کے درجے میں ہیں، اور تم تو میرے خواص لوگ ہو، بہت ہی برگزیدہ. ساری امتوں میں سے سب سے زیادہ بہتر تمہیں میں نے بنایا ہے. کنتم خیر. جب مفضول امتیں، گھٹیا امتیں، ان پر روزہ فرض ہو گیا اور انہوں نے روزے کا حق ادا کیا، تمہیں شرم نہیں آنی چاہیے. تم تو خیر امت ہو، تم تو بہتر امت ہو، شان والی امت ہو. اس لیے تمہارے خیر ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ تم ان
عام امتوں کی بنسبت بھی اس کا زیادہ حق ادا کرو۔ تشبیہ دینے میں سہولت بھی پیدا کرنی مقصود اور غیرت دلانا بھی مقصود ہے، اور وجہ بھی بتلا دی کہ وہ مفضول ہیں، گھٹیا ہیں، کم درجے کے ہیں، ان پر روزہ فرض ہو گیا، انہوں نے حق ادا کیا۔ تم تو بہتر لوگ، شان والے ہو، میرے اپنے ہو، تم خواص ہو، تمہارے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اس تعلق خیر اور خواص ہونے کی وجہ سے تمہیں تو اس کا زیادہ حق ادا کرنا چاہیے۔ کنتم خیر امت۔ حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی علیہ رحمت نے ایک اور نقطہ بڑا عجیب لکھا، فرمایا کتب علیکم، میں نے تمہارے اوپر یہ روزہ فرض کر دیا ہے، اس فرض کرنے میں بھی میری محبت ہے، میری شفقت کا تقاضا یہ تھا کہ میں تمہارے اوپر اس روزے کو فرض کرتا۔ اس کی مثال حضرت نے دی ہے جیسے چھوٹا بچہ ہو، بیمار ہو شدید، اور حکیم اور ڈاکٹر اس کے لیے انتہائی کڑوی دوائی تجویز کرے، اس بچے کو اگر اختیار دے دیا جائے بیٹے چاہو تو پی لو، چاہو تو ڈال دو، تو وہ پیے گا کڑوی دوائی تو پھینک دے گا۔ کڑوی دوائی اس پر مسلط کی جاتی ہے، اور مسلط بھی اس طرح والدہ دو گھٹنوں کے درمیان اس کے سر کو ڈالتی ہے، گھٹنوں کے درمیان میں دے کر چمچے کے ذریعے سے اس کا منہ کھولتی ہے، وہ کاٹتا ہے، چک لگاتا ہے، دشمن ہے یہ میری صحت کے دشمن مجھے کڑوی چیز دے رہے ہیں، وہ والدین کو دشمن سمجھ کر پینے کے لیے تیار نہیں، لیکن والدین مسلط ہو کر زبردستی اس کو دوائی کڑوی پلاتے ہیں، کیونکہ اس بچے کی صحت کا راز اسی میں ہے۔ جیسے اس بچے کی صحت کا راز کڑوی دوائی میں ہے، اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں اختیار نہیں دیا کہ چاہو روزہ رکھ لو چاہو نہ رکھ لو، نہیں، تمہارے اوپر میں نے اس کو مسلط کر دیا، فرض کر دیا، رکھنا پڑے گا، اور رکھنا پڑے گا تو کیا ملے گا؟ وہ تو پھر میں یہ کہہ رہا ہوں الصوم لی، روزہ میرا ہے، میں خود اس کا بدلہ بن جاؤں گا، انعام تو یہ ملے گا، میں بدلہ بن جاؤں گا، اور انعام یہ بھی ملے گا، باقی جتنی عبادات ہیں وہ فرشتوں کے سپرد ہو جائیں گی، اس کا بدلہ دو، اس کا بدلہ دو، اس کا بدلہ، اور ان کے قوانین بھی مختلف، بعض ایسے اعمال ہیں ان کا بدلہ 10 کی شکل، عمل ایک ہے 10 گنا اس کا ثواب، بعض ایسے اعمال ہیں جب اخلاص بڑھ جاتا ہے تو 700 گنا اس کا ثواب بڑھ جاتا ہے، اور بعض کے بدلے میں اللہ نے فرمایا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ چاہے گا، اللہ تو اخلاص کو دیکھتا ہے، تمہاری نیت کو دیکھتا ہے، اخلاص بڑھے گا تو پھر 700 تک نہیں، یضاعف، پھر اللہ بڑھائے گا اور اپنی شان کے مطابق بڑھائے گا۔ یہ تو بدلے ہیں نیکیوں کے، عام نیکیوں کے بدلے، لیکن روزے کے بارے میں الصوم لی، یہ روزہ میری چیز ہے، اولاً تو بدلہ ملائکہ کے ذمے نہیں لگاؤں گا، میں خود دیتا ہوں، اپنے ہاتھ سے دوں گا، اور بڑھ کے کبھی یوں بھی ہوگا میری مشیت میں داخل ہے، میں خود ان روزے داروں کے روزے کا بدلہ بن جاؤں گا، اللہ ہی بدلہ بن گیا تو اور کیا چاہیے، روزے کے بدلے میں اللہ مل گیا، جیسا کہ حضرت مفتی عبدالقادر صاحب رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ ذکر فرماتے تھے، ابو سلیمان دارانی رحمۃ اللہ علیہ روزہ رکھ کر سو گئے سحری کے وقت، اللہ نے ایک فرشتہ بھیجا انسانی شکل میں، خواب میں آ کر عرض کرتا ہے جناب صوفی صاحب، سائن صاحب، روزے کا ثواب بیچنا چاہتے ہو؟ میں خریدار ہوں۔ میں نے کہا روزہ کوئی بیچنے کی چیز ہے؟ میں نے کہا منہ مانگا دام دوں گا؟ انہوں نے کہا نہیں۔ کہا دنیا وما فیہا کے سارے خزانے تجھے دے دوں گا،
روزے کا ثواب دے دو. اس نے کہا تو نے روزے کی توہین کی ہے. دنیا کے خزانے روزے کا بدلہ ہے، یہ تو روزے کا بدل نہیں ہے. آنے والے نے کہا پھر تو کیا چاہتا ہے؟ حضرت ابو سلیمان دارانی نے فرمایا بھائی میں تو اس روزے کے بدلے میں اللہ کو چاہتا ہوں، مجھے اللہ کی زیارت حاصل ہو جائے. اسی وقت آواز غیب سے آئی بقیہ زندگی میں روزانہ میری زیارت ہو جایا کرے گی. یہ روزے کا بدلہ ہے. اللہ خود بدلہ بن گئے اور اس شان سے بدلہ بن گئے روزانہ خواب میں زیارت ہو. کاش کہ ہم اس روزے کی قدر کر لیں. روزہ ایسی عبادت ہے اگر اس کی قدر کسی کافر نے بھی کی اللہ نے اس کو بھی نواز دیا. یہ حضرت فرمایا کرتے تھے واقعہ مجوسی کا واقعہ بڑا مشہور واقعہ ہے. ایک مجوسی تھا، محلے میں رہتا تھا. محلے والے روزے دار تھے کچھ. مجوسی کا نوجوان بیٹا دن کے وقت گھر سے نکلا، کوئی پھل وغیرہ ہاتھ میں لیے وہ اس کو کھا رہا تھا. مجوسی بھی اس محلے میں موجود تھا. باہر صائمین کے سامنے، روزے داروں کے سامنے اس مجوسی کے بیٹے نے جب پھل کھایا تو مجوسی کو، کافر کو غصہ آیا اور منہ پر تھپڑ مارا. کہا ظالم اگر کھانا ہے تو گھر میں بیٹھ کر کھا، محلے والوں کا بھی تو کوئی حق ہے. یہ محلے والے ہمارے مسلمان بھائی، ان کے سامنے ان کی عبادت کی توہین کر رہا ہے تو زور سے تھپڑ مارا، دھکا دیا، اندر دھکیل دیا. کچھ مدت کے بعد مجوسی صاحب کا انتقال ہوا. اس زمانے کے اللہ کے مقبول بندے کو خواب میں ملے، دیکھا تو سفید لباس پہنا ہوا جنت میں ٹہل رہا. مجوسی، بت پرست، آگ پرست، کافر اور جنت میں. اس خواب دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا. کہنے لگا کیف دخلت الجنہ بغیر ایمان، تو بغیر ایمان کے جنت میں کیسے آ گیا؟ وہ تو کافر ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت کو کافروں پر حرام کر دیا اور جنت تیاری مومنین کے لیے کی ہے، اعدت للمؤمنین، اور جہنم کافروں کے لیے تیار ہے. تیرے اوپر تو جنت حرام ہے، تو کیسے جنت میں؟ اس مجوسی نے اپنی زبان جو بولی بولتا تھا اس میں جواب نہیں دیا، اسی جنت کی بولی میں جواب دیا. اور جنت کی بولی عربی ہے تو عربی میں جواب دیا. کہنے لگا ادخلنی الجنہ بالایمان، اللہ تعالیٰ نے مجھے مرنے سے پہلے ایمان کی دولت عطا کی اور ایمان کی بدولت میں جنت میں آیا، بغیر ایمان کے نہیں آیا. اور ایمان کی دولت کیسے ملی؟ مجوسی کہنے لگا ایمان کی دولت، سپیکر کا ایمان رخصت ہو رہا ہے. تو مجوسی کیا کہتا ہے؟ مجوسی نے جواب میں کہا ادخلنی بالاسلام لاحترامی شہر رمضان، میں نے بیٹے کو جو تھپڑ مارا تھا رمضان کے احترام کی وجہ سے، کہ تو رمضان کا احترام نہیں کر رہا، غصے میں آ کر میں نے بیٹے کو تھپڑ مارا، تو اس تھپڑ کی بدولت اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا فرمائی اور اس ایمان کی وجہ سے میں جنت میں آ گیا.
تو روزہ اتنی عظمت والی چیز ہے، 70 سال کا کافر ہے، رمضان کا روزہ رکھا ہی نہیں، صرف رمضان کے روزے کا احترام کیا اللہ نے، اس کی بدولت ایمان دے دی، انعامات سے نواز دی، اور نہ رکھنے کی صورت میں سخت وعیدیں بھی ہیں، بہت سخت وعیدیں ہیں۔ رمضان شریف کا ایک روزہ رہ گیا، نہیں رکھا، غفلت کی وجہ سے، سستی کی وجہ سے، کاہلی کی وجہ سے، کاروبار میں مشغول ہونے کی وجہ سے، کوئی بھی سبب، فرض ہے روزہ تو اس کو تو رکھنا ہے، کام کو ادھر ادھر کر دیں لیکن روزے کو تو نہیں چھوڑ سکتے۔ ایک روزہ رہ گیا، بعد میں احساس ہوا اوہ میں نے بڑی غلطی کی، رمضان کا روزہ میں نے چھوڑ دیا۔ آقا نے فرمایا اب بقیہ اس کو 100 سال بالفرض زندگی مل جائے اور 100 سال مکمل یہ روزے رکھتا رہے، پوری صدی روزے رکھتا رہے، نفلی روزے، تاکہ رمضان کے ایک روزے کا بدلہ بن جائے، اس کا تدارک ہو جائے، جو نقصان میں نے کیا ہے اس کو میں پورا کر لوں۔ میرے آقا نے فرمایا 100 سال کے نفلی روزے سے بھی ایک روزے کا نقصان پورا نہیں ہو سکتا۔ رمضان کے روزے کا اتنا بڑا مقام، لیکن ہم معمولی غفلت کی بنیاد پر چھوڑ رہے ہیں، معمولی بہانے سے چھوڑ رہے ہیں۔ بوڑھے کو اجازت ہے جس کی ہمت ہی نہیں ہے، 80 سال 90 سال کا ہے، نہیں روزہ رکھ سکتا، بے ہوش ہو جاتا ہے، گر جاتا ہے، جام کا خطرہ، اللہ نے اس کو اجازت دی ہے چلو فدیہ ادا کر دو۔ بیمار ہے، بیماری کے ایام میں نہ رکھے لیکن صحت کے ایام میں پھر قضا کرے، اور اگر صحت نہ ملی اور رمضان کا روزہ نہ رکھا تو بھی فدیہ دے سکتا ہے، لیکن بغیر کسی عذر کے رمضان کے روزے کو چھوڑ دینا بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس کا مقام بہت۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض اس لیے کیا ہے کہ اگر میں تمہیں اختیار دیتا تم نالیکی کرتے، روزہ نہ رکھتے، میرے انعامات سے محروم ہو جاتے، میری وعیدات کا شکار بن جاتے۔ میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا، یہ بھی میری محبت ہے، میری شفقت ہے، میری مہربانی ہے، میں نے والدین کی طرح تمہارے اوپر اس کڑوی دوائی کو مسلط کر دیا، اور اس لیے بھی روزہ فرض کیا لعلکم تتقون۔ حضرت صاحب جواب دے رہی ہے تمہاری گھڑی، یار گھڑی کو تو ٹھیک کر دیا، خدا خدا کوئی کام تو دوبارہ ٹھیک ہونے چاہیے نا۔ 2 بجے میں تو اسی پر بیٹھا ہوں، ابھی 7 بجے ہیں انشاءاللہ، 2 بجے جا کر واز کرتا ہوں۔ لعلکم تتقون، اس میں بھی بڑی حکمت، سبحان اللہ، اللہ کے کلام میں کیا کیا حکمتیں۔ روزہ فرض کیا اور اس لیے فرض کیا تاکہ تم تقوی اختیار کرو، تم متقی بن جاؤ، متقی بننے کی امید پر میں نے تمہارے اوپر روزہ فرض کیا ہے۔ لعلکم کا معنی ہے تقوی کی امید، جو نہیں فرمایا تاکہ تم یقینی طور پر متقی بن جاؤ، کیوں؟ اس میں بھی بچایا، اگر تمہیں یقین ہو جاتا کہ ہم روزے کی وجہ سے متقی بن گئے تو ناز پیدا ہو جاتا، تکبر دل میں آ جاتا، عجب آ جاتا، خود پسندی، زندگی بھر کی ساری نیکیاں ساری برباد ہو جاتی۔ اس میں بھی خصوصیت ہے، امید رکھو کہ تم اس روزہ کے بدلے میں متقی بن جاؤ۔ بارہ گزر رہا ہے، بڑی تیزی سے گزر رہا ہے، اور سوموار سے ایک نیا عمل بھی رمضان میں شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ، اعتکاف کا عمل۔ آپ جانتے ہیں، بارہا آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، دیکھا ہے، تعلیم یافتہ ہیں، روزہ اعتکاف اس کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک ہے واجب، اگر کسی نے منت مانی، نظر مانی، اللہ نے مجھے بیٹا دیا، میرا بیٹا بیمار ہے، اس کو صحت مل گئی، میری مطلب کی شادی ہو گئی، ایک تو ہو چکی ہے، دوسری ہو گئی عبد الرحمان شاہ صاحب کی طرح، تو اگر کوئی منت مانی، نظر مانی کہ میرا یہ کام ہو گیا تو میں اعتکاف کروں گا، 10 دن کا، 20 دن کا، 1 مہینے کا اعتکاف، اس کو کہتے ہیں
یہ واجب ہے نظر کا اعتکاف. جتنے دن کا اعتکاف کی نظر مانے گا اتنے دن کا اعتکاف کرنا واجب. اگر نہیں کرے گا گناہ گار ہو. اللہ کو دھوکہ دیا ہے, اللہ سے کام نکلوا لیا, آپ اعتکاف ہی نہیں کرتا. اللہ اکبر. دوسرا اعتکاف سنت ہے, یہی رمضان شریف کے آخری عشرے کا اعتکاف. 20 کی شام کو سورج کے غروب ہونے سے پہلے ہی مسجد میں اعتکاف کی نیت سے داخل ہو اور 10 دن کا اعتکاف کرے. جب چاند نظر آئے, صرف خبر آنے پر نہیں, یقین ہو جائے کہ چاند نظر آ گیا تو اس وقت مسجد سے نکلے. تو 10 دن کا یہ اعتکاف مسنون ہے, سنت اعتکاف. اور اعتکاف نفل بھی ہے. جب بھی انسان اللہ کے گھر میں آئے, مسجد میں آئے, چھوٹی مسجد ہو بڑی ہو, جماعت ہوتی ہو نہ ہوتی ہو, جو ہی مسجد میں داخل ہو سنت کے مطابق بایاں پاؤں جوتے سے نکال کر دایاں پاؤں مسجد میں رکھے اور فوراً بسم اللہ پڑھے, درود پڑھے اور اعتکاف کی نیت کر لے. اور مسجد میں داخل ہونے کی دعا بھی پڑھ لے. بسم اللہ اللہم نہیں آتی ابواب رحمتک, تیرا کوئی اعتبار نہیں گھڑے کی طرح. تو دعا بھی پڑھ لیں اور بسم اللہ بھی پڑھ لیں, درود شریف بھی پڑھ لیں, اور پھر اعتکاف کی نیت. جب تک میں مسجد میں ہوں میری اعتکاف کی نیت ہے. اس اعتکاف کو اعتکاف مسنون کہا جاتا ہے. اس کا کیا ثواب ہے, کیا اجر ہے؟ آقا نے ارشاد فرمایا من اعتکف, جس شخص نے 10 دن کا اعتکاف کیا تو کیا ہوگا, کانا حجتین و عمرتین, 2 کامل حج اور 2 کامل عمروں کا ثواب نامہ عمل میں جمع کرنا. اعتکاف مسنون کا اجر 2 عمروں کے برابر 2 حجوں کے برابر. کتنا بڑا اونچا عمل ہے. اور 10 دن میں بیٹھا ہے, ساری دنیا سے منقطع ہو کر اللہ ہی سے دل لگا کر بیٹھا ہے. یا اللہ میں اس لیے تیری چوکٹ کو پکڑ کر بیٹھا ہوں کہ یہاں سے مجھے کچھ ملے گا اور نہیں چھوڑوں گا تیری چوکٹ کو. جیسے ایک مرید خاص تھے, کسی مرشد کے پاس بیٹھے تھے, وہ ناراض ہوئے تو انہوں نے نکال دیا, تو چوکٹ پکڑ کر بیٹھ گئے اور زبان سے کہنے لگے ادھر وہ در نہ کھولیں گے, ادھر ہم در نہ چھوڑیں گے. حکومت اپنی اپنی, کہیں ان کی کہیں میری. میری حکومت چوکٹ پر ہے, میں چوکٹ سے نہیں چلوں گا. ان کی حکومت اندر ہے, وہ اندر نہیں آنے دیتے. میں یہاں بیٹھا ہوں. تو مرشد مرام آ گیا, انہوں نے اندر بلا لیا. یہ تو خیر انسان ہے اور اللہ تو بڑے رحیم کریم ہے. جب انسان اس کی چوکٹ کو پکڑ کر بیٹھ جاتا ہے اور یوں کہتا ہے نکل جائے دام تیرے قدموں کے نیچے, سبحان اللہ, یہی دل کی حسرت, یہی آرزو ہے, یہ تمنا لے کر بیٹھتا ہے, تو اللہ بہت کچھ اپنی شان کے مطابق عطا کر کے ہی آخر میں اس کو روانہ کرتا ہے. حدیث پاک میں آتا ہے باوضو ہو کر انسان جب اللہ کے گھر کی طرف چلتا ہے, داخل ہو جاتا ہے مسجد میں, فقط زار اللہ, گویا کہ اس نے اللہ کی زیارت کر دی. یہ ظاہر ہو گیا, یہ اللہ کا مہمان ہو گیا. اور میزبان جب سخی ہوتا ہے تو وہ مہمان کو خالی نہیں کرتا بلکہ اس کو راضی کر کے ہی واپس بھیجتا ہے. تو اعتکاف بڑی عظیم عبادت ہے. غالباً حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں رضی اللہ تعالیٰ اعتکاف میں بیٹھے تھے. ایک صاحب آ گیا, عرض کرنے لگا حضرت فلاں آدمی کا میں نے قرضہ دینا ہے اور وہ میرے اوپر دباؤ ڈال رہا ہے, شدت سے مطالبہ کر رہا ہے, میرے پاس گنجائش نہیں, آپ مہربانی کریں سفارش کر دیں, کچھ تاخیر کر لیں, ذرا میرے ساتھ نرمی کا برتاؤ کرے. حضرت ابن عباس کھڑے ہو گئے, کہا چلو. جوتا پہن کر مسجد سے باہر آ گئے تو اب انہوں نے کہا حضرت آپ تو اعتکاف میں تھے, آپ اس کو بلا لیتے یا بعد میں بات کر لیتے, آپ نے اعتکاف ہی توڑ دیا.
جوتا پہن کر باہر آ گئے تو صحابی رسول حضرت ابن عباس نے بڑی عجیب بات فرمائی. فرمایا سمیت صاحب ھذا القبر، مسجد نبوی تھی، روضہ اقدس سامنے تھا، نقشہ پورا تھا اور تازہ واقعہ گزرا تھا، چند ماہ یا چند سال پہلے کی بات تھی. تو صحابی رسول عرض کرتے ہیں سمیت صاحب ھذا القبر، اس روضہ اقدس والے کی زبان سے میں نے اپنے ان کانوں سے سنا، والعہد قریب، اور زمانہ کوئی زیادہ دور نہیں، قریب زمانے کی بات ہے. ابھی تک میرے کانوں میں آواز گونج رہی ہے. میرے آقا نے ایک بات فرمائی، اس پر عمل کرنے کے لیے میں نے اپنے اعتکاف کو توڑ دیا. آقا نے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا من مشا فی حاجت اخی، جو شخص اپنے کسی مسلمان بھائی کی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس پر محنت کرے، کوشش کرے، تو اس کوشش کے نتیجے میں اللہ رب العزت اس کو 10 سال اعتکاف کرنے کا ثواب عطا فرمائے. میں نے تو 10 دنوں کا اعتکاف چھوڑا ہے اور مسلمان کی حاجت پوری کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا؟ 10 سال اعتکاف کرنے. اور پھر ارشاد فرمایا 10 سال اعتکاف کا کیا اجر ہوگا؟ فرمایا اگر کوئی شخص صرف ایک دن کا اعتکاف کر لیتا ہے، صرف ایک دن کا اعتکاف یوں بنے گا، سورج کے غروب ہونے سے پہلے مسجد میں آ جائے اور دوسرے دن سورج کے غروب ہونے کے بعد مسجد سے نکل جائے. یہ ایک دن کا اعتکاف، رات بھی اور دن. اگر ایک دن کا بھی اعتکاف کیا تو میرے آقا نے فرمایا اللہ رب العزت اس کے اور جہنم کے درمیان 3 خندقیں حائل کر دیں گے، اور ایک خندق کا فاصلہ اتنا ہے جیسے زمین و آسمان کا فاصلہ. ایک اعتکاف، ایک دن کے اعتکاف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ گویا 3 خندقوں کی مقدار جہنم سے دور ہو جائیں گے. اور میں تو 10 سال کا اعتکاف کا ثواب لے رہا ہوں تیرے ساتھ چلنے کی وجہ سے. اور کمزور لوگ ہوں ہمارے جیسے، ایک اور شکل بھی ہے، صرف مغرب سے عشاء تک کا اعتکاف کر لو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے مغرب سے لے کر سورج کے غروب ہونے سے پہلے چلا گیا مسجد میں اور عشاء کی تراویح سے فارغ ہو کر نکل گیا تو مغرب کا عشاء اگر اعتکاف کر لیا تو اللہ اس کے بدلے میں جنت میں محل تیار ہو. نفلی اعتکاف کا بھی ثواب ہے، مغرب کا عشاء کا بھی ثواب ہے، اور اعلیٰ درجے کا اعتکاف تو یہی ہے مسنون. اس مسنون اعتکاف میں تو اللہ تعالیٰ گویا رحمت کے پھاٹک کھول دیتے، رحمت کے ڈپو کھول دیتے. جتنا باہر نیکیاں ہو رہی ہیں، جنازہ ہو رہا ہے، معتکف اندر ہے، یہ جنازے میں نہیں جا سکتا، جائے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ محبوب کی محبت کا تعلق ہے. ذرا بھی اس ذوق کے خلاف کرے گا تو محبت میں رکھنا آ جائے گا. کوئی زبردستی بھی پکڑ کر معتکف کو اٹھا کر مسجد سے باہر پھینک دے تو بھی اعتکاف ٹوٹ جائے گا. بہرحال باہر نکاح ہو رہا ہے، باہر جنازہ ہو رہا ہے، تبلیغ والے دوست تبلیغ کر رہے ہیں، جتنا بھی باہر نیکیاں ہو رہی ہیں ان ساری نیکیوں کا بدلہ معتکف کو مسجد میں مل رہا ہے. کتنا بڑا عظیم عمل ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کسی کو موقع دے، حالات کی گنجائش ہو، گھر میں کھانے پینے کا سامان مہیا کر کے 10 دن کا پردے کا انتظام کر کے آسانی کے ساتھ اگر انسان کر سکتا ہے تو اعتکاف کر لے، لیکن حکومتی قانون کے مطابق. خیال کرنا وہ ایک لفظ ہے مشکل سے، مجھے تو نہیں آتا، کیا کہتے ہیں اس کو؟
اس کے تحت کرنا ہے. ہمارے ایسی صاحب کی تشریف فرماؤ تو اس کے تحت ہم انشاءاللہ ہماری مسجد بڑی وسیع ہے اور ہم پورے اسی ضابطے کے تحت انشاءاللہ اعتکاف کریں گے اور 10 دن کا اعتکاف ہوگا. ایک دوسرے کو باتیں کرنے کی اجازت نہیں دیں گے. سیدھی سی بات, موبائل اپنے گھروں میں رکھ کر آئیں, یہاں چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. یاری اللہ سے ہو اور پھر ادھر یاروں کے ساتھ یاری ہو تو یہ 2 یاریاں نہیں چل سکتی. 10 دن کے لیے صرف ایک سے یاری, احترام ہو, ادب ہو اور بات مان کر 10 دن جو گزارنے والا ہو وہی ہے. چھوٹے بچے, کم عمر کے بچے نہ ہیں کیونکہ وہ ہماری بات مانتے نہیں, پریشان کرتے ہیں. بڑی عمر کے بچے, بہت بوڑھے بھی نہ آئے حکومتی قانون کے خلاف, ایسا 70-80 سال کے, لیکن ہیں تو بیچارے اللہ ہی کے گھر کے لائق. گھر والے تو گھر میں نہیں رہنے دیتے, یہاں بھی نہ آئے تو ہے تو بڑا مسئلہ. بہرحال کو کہیں کونے میں بستر لگا لیں, قانون کی پابندی کریں تو انشاءاللہ بڑا اجر ہے, بڑا ثواب ہے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.